اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی, جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید, وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں, تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دیا تھا اس کا انتہائی سخت جواب سامنے آ گیا. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے دوران واضح الفاظ میں بتا دیا. آئی ایس پی آر کا واضح الفاظ میں کہنا تھا کہ شہید ہماری فوج کی ریڑھ کی ہڈی ہیں, کوئی ان کے خلاف اگر بات کرتا ہے تو وہ یقیناً ناقابل فہم بات ہوگی. آئی ایس پی آر نے مزید کیا کچھ کہا, ویڈیو دیکھیے پھر بات کرتے ہیں. میں تو کافی دیر سے کوشش کر رہا تھا, لیکن بریگیڈ صاحب جو ہے وہ ظاہری بات ہے ہر ایک کو انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے, اور ہر ایک اسی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کے لیے آیا ہے, اور ہر ایک کے پاس ایک سوال ہے جو کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک تقریر کی تھی, اور اس تقریر میں انہوں نے کچھ ایسے الفاظ ادا کیے تھے جو کہ شہداء سے متعلق تھے, جس کے اوپر بڑا ایک شور مچا, لیکن ادارے کی جانب سے اس پر مکمل خاموشی رہی, کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. ہاں آج ہم نے شہداء کو ٹریبیوٹ بھی پیش کیا, کھڑے بھی ہوئے, تعظیم و تکریم, اور ہم ان کے مقروض ہیں. مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی اس پر رسپونڈ کرنا پسند کریں گے آپ کیا؟ ایک تو میرا کوسچن یہ ہے. دوسرا سر کوسچن یہ ہے کہ جو موجودہ حالات کے اندر اس وقت جو بات ہوئی ہے, محسن نقوی صاحب نے بھی کی ہے کہ تمام کی تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیٹھ کر ملک کے اندر جو اس وقت مسائل ہیں ان کو حل تلاش کرنا ہوگا, اور کیونکہ سسٹم بیٹھ چکا ہے. اب یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو یہ وزیر داخلہ صاحب نے جو پبلکلی بات کی ہے, اس سے کیا مایوسی نہیں پھیلی, اور کیا جو اظہار انہوں نے کیا جس انداز میں کیا, اس سے جو نوجوان ہیں ان کی ہوپ کل نہیں ہوئی؟ تھینک یو. آئی تھنک ایک اسی کمنگ ٹو سیکنڈ پارٹ, میں رانا صاحب کے جواب میں بھی, ابصار بھائی کے اور آپ کے جواب میں, یعنی کہ آئی تھنک آئی ہیو بین اگین اینڈ اگین سیئنگ اینڈ آئی ہیو ایکسپلینڈ, جو ہوپ والی بات ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ باشعور نہیں؟ بہت باشعور ہے. آئی ہیو دی پریولیج ٹو انٹریکٹ ود دس wonderful youth of Pakistan multiple times in schools, colleges and other forums, and let me tell you, they have much more clarity than we had at their age. مایوسی نہیں کہیں گے وہ, perhaps I think کہیں گے دیر آئے درست آئے, ٹھیک ہے نا, because they also ان کا اسٹیک, میرے بھائی ان کے پاس زندگی زیادہ ہے, ان کے پاس دہائیاں زیادہ ہیں, اور اسی ملک کے نیچے انہیں پتا, وہ غازہ کو نہیں دیکھ رہے, انہیں پتہ ہے ریاست کیا ہوتی ہے, ریاست کی جگہ ریاست, انہیں پتہ ہے پاکستان کے علاوہ نہ ان کی پہچان ہے, نہ عزت ہے, نہ اوقات ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مجھ سے زیادہ سانتے, میں جب بھی انٹریکٹ کرتا ہوں, ایک چیز, there are multiple things that move you once you meet them, کہ what great youth we have, what clear headed youth we have. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے میرے بھائی, یہ امید کم نہیں ہوئی, یہ ان کی حوصلے کم نہیں ہوئے. انہوں نے کہا اوکے, سو دیر از اے تھاٹ دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے پروسیس دیٹ از گوئنگ آن, دیر از اے ریکوائرمنٹ. اب اس کا طریقہ جو ہے وہ آئین اور قانون اور عوام, اور دین دے آر دی بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز.
اگر پاپولیشن وائز بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر وہی ہے نا. ول آف دی پیپل کی بات کی جائے تو ول آف دی پیپل کا سب سے بڑا کمپوننٹ تو وہی ہے. تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں ول آف دی پیپل لے لیں تو یوتھ بتا دیں گے آپ کو واٹ ڈو دے وانٹ. آپ نے پہلا سوال کیا کیا تھا؟ اچھا دیکھیں یہ جو بات چیت ہے نا اپنا شہیدوں کے بارے میں جو کی گئی جو انہوں نے کی, آئی تھنک کہ وہ ڈیپلوریبل ہے اور ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ ہے, جسے ہم کہیں گے نا ناقابل فہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا اور شہید وہ پاکستان کی افواج کی ریڑھ کی ہڈی ہے, بیک بون, ویری ویری امپورٹنٹ. اس کے اراؤنڈ جو ہے نا پوری ہماری فوج کا فلسفہ شہادت کے پیچھے آپ کی افواج, آپ کی آرمی, ایئر فورس, نیوی کھڑی ہے, آپ کی پولیس کھڑی ہے. So if you talk so lightly and so easily and so loosely about this, تو I would say کہ یہ ناقابل فہم. اور پھر اس تکرار کو آپ آگے لے جا کے اس میں کارگل کی بات کرتے ہیں تو جو آپ کے بہادر بچے ادھر جا کے وطن کا دفاع کرتے شہید ہوئے, جن وہ بات چیت کرتے ہیں کہ ڈیڈ باڈیز کی انہوں نے بات کی, ان کے جسد خاکی کی بات کی, تو وہ دلیر جوان تو ادھر شہید ہوئے تھے, ان کی دلیری کو کیا بات. دے نیو ولنگلی کہ وہ اپنی جان جو سی کس خطرے میں ڈال رہے ہیں. تو ان کی شہادت کے بارے میں آپ یہ بات کریں اور آپ وہ بات کریں جو کہ ہندوستان کے جس بیانیے کو چلانا چاہ رہے ہیں. It's a little difficult to understand why would this be said. Important is, I think more important is for the people of Pakistan to understand, کیونکہ یہ بات ہوئی ہے کہ we in the armed forces, we give the most precious thing that we have, that is our right of life, for the right of life of the whole nation. اور یہ اس وقت نہیں ہوتا خالی جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے بلوچستان میں. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی اہم پریس کانفرنس. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے دوران ان سے مولانا فضل الرحمان کے بیان کے متعلق سوال کیا گیا, جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کھل کر جواب دیتے ہوئے کہا کہ شہیدوں نے اس ملک کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کر دی. شہیدوں کے متعلق بیان کو کسی بھی صورت قابل فہم نہیں کہا جا سکتا.